السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منتخب حدیث سے درد حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 36 ہے۔ ہم حدیث نمبر 34 پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النائس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سئل ای الاعمال افضل قال ایمان باللہ وحدہ ثم الجہاد ثم حجۃ برۃ تبذل سائر العمل کما بین مطلع الشمس الى مغربها۔ رواہ احمد۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل جو ہے وہ ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ثم الجہاد، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ حج جو انسان کا قبول ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان سب کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جیسے مشرق اور مغرب میں دوریاں ہیں، اتنا زیادہ اس اعمال میں جو ہے وہ فرق ہے۔ یہ تین باتیں بیان کی گئی ہیں، اس کو غور سے سمجھ لیں، کیونکہ دوسری حدیث کبھی آئے گی تو اس میں یہ بتایا جائے گا کہ افضل عمل فلاں ہے، یہاں پہ بتایا جا رہا افضل عمل یہ ہے۔ تو اس پر بہت سے لوگ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، اس حدیث کو ایمانیات میں لے کر کے آئے ہیں۔ یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے کلمہ طیبہ کے ضمن میں لائی گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا جو پہلی چیز جو بیان کی گئی وہ ایمان باللہ ہے، جس کا تعلق انسان کے اپنے عقیدے سے ہوتا ہے۔ یقینی بات ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں، کبھی نماز کو کہا گیا کہ نماز افضل ہے اگر اپنے وقت پر پڑھی جائے، کبھی کہا گیا کہ جہاد افضل ہے، تمام چیزوں پہ۔ یہ الگ الگ حدیثیں، الگ الگ باتیں، الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ جانیں اور اس کو کس باب میں لائے، اس باب میں لایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس باب میں لانے کی تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمان باللہ بات کہی گئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام اعمال میں افضل ایمان باللہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ جتنی بھی نیکیاں کرنا چاہیں کر لیں، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو کسی نیکی کا بدلہ قیامت میں نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ بھی غیر مسلم ہیں، وہ جتنے بھی اچھے کام کرتے ہوں، بہت سارے اچھے کام کرتے ہوں، ان اچھے کام کو قیامت میں کوئی بھی نوٹ نہیں کیا جائے گا، نہ اجر دیا جائے گا، کیونکہ وہ سارے اچھے کام جو کیے گئے ہیں وہ بغیر ایمان باللہ کے کیے گئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایمان باللہ کا درجہ سب سے ٹاپ پر آیا۔ تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ تمام اعمال میں اگر دیکھا جائے تو سب سے افضل چیز جو ہے وہ ایمان باللہ ہے۔ یہاں پر ایک قید لگائی گئی ہے، ایمان باللہ وحدہ۔ ہزاروں لوگ مانتے ہیں، ایشور کو ماننا، بھگوان کو ماننا، گاڈ کو ماننا، ایسے ماننے والوں کی کوئی شارٹیج نہیں ہے، اللہ ماننے والے بھی آپ کے ہاں بہت ہیں۔ لیکن یہاں پر جو قید ہے، اور یہ تقریباً ہر جگہ اس طرح سے ہے کہ اللہ کو اکیلا ماننا، اللہ کو اکیلا ماننا۔ اور اکیلا ماننے میں جب بات کہی جاتی ہے تو تین چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو ہم نے اللہ مانا ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ نمبر 1 یہ قید ہے۔ اگر ہم ایشور مانتے ہیں، بھگوان مانتے ہیں، گاڈ مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں،
درخت کے سامنے بھی جا کے جھکتے ہیں، قبر کے سامنے بھی جا کے جھکتے ہیں، سورج کو بھی دنڈوت مانتے ہیں، تو آپ اللہ کو اکیلا نہیں مانتے۔ اللہ اکیلا ماننے کی پہلی شرط ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ مسلمان آٹو والا سائیں بابا کے مندر کے سامنے سے گزرتا ہے، جھک کر کے پیشانی چلتے چلتے ہی سلام کر کے نکل جاتا ہے۔ آپ کے اسی کے تھوڑے آگے ہبلی میں ہی تھوڑا آگے جب جاتا ہے تو کارپوریشن کے سامنے بائیں طرف جاتے وقت داہنی طرف قبر ہے، وہ جاتا ہوا آٹو جو مسلمان ہے وہ وہاں جھک کر کے سلام کر کے گزرتا ہے۔ دونوں، وہ بھی ایشور کو مانتا ہے، یہ بھی اللہ کو مانتا ہے، ان دونوں کے عمل میں کوئی خاص انتر نہیں ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یہ اللہ کو واحد ماننے کا پہلا مطلب یہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنے آٹو میں، اپنی گاڑی میں مرچا ٹانگے ہوئے ہیں، وہ جو 360 خدا کو مانتا ہے وہ بھی مرچا ٹانگے ہوئے ہیں، دونوں مرچا ٹانگے ہوئے ہیں۔ آپ بھی آٹو میں لیمو لگا کے چل رہے ہیں، وہ بھی لیمو لگا کے چل رہا ہے۔ وہ بھی اپنے مندر پہ جا کر کے دھاگا باندھ کر آیا ہے، ہاتھ میں حفاظت کر رہا ہے، آپ بھی اپنی قبر پہ گئے ہوئے ہیں، ملٹی کلر دھاگا باندھے ہوئے ہیں۔ یہ داڑھی رکھ لینے سے، نماز پڑھ لینے سے یہ فرق، اتنا بڑا فرق نہیں ہوا ہے۔ بھئی آپ کے نماز کا ایک طریقہ ہے، ان کی عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ عقیدہ کیا چیز ہے؟ یہاں پہ نماز تو نہیں کہا گیا کہ نماز افضل ہے۔ سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو پہلی چیز ایمان لانا اللہ پر وحدہ، اکیلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے جو پہلا کلمہ کہلایا، لوگوں کو تبلیغ کرائی، 13 سال تک زبردست آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھیلے، صرف ایک وجہ تھی، بقیہ کوئی وجہ نہیں تھی۔ 40 سال جس کی زندگی مکے میں گزری تھی، وہ حبیب مصطفیٰ پر کوئی ریمارک 40 سال میں نہیں ہے۔ مطلب یہ کہا جائے کہ آپ لڑائی کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، بلکہ سب اس کا الٹا تھا کہ آپ نہایت اچھے انسان ہیں، امین ہیں، صادق، سب آپ جانتے ہیں۔ 40 سال کے بعد اچانک اتنی بڑی دشمنی کہ لوگ جان کے لالے لگ گئے، اپنے باپ کی پراپرٹی پر قبضہ نہیں کرنے، اس کی صرف ایک وجہ تھی، ایک بات آپ نے کہہ دیا تھا کہ بھائی ہم کو جو اب اللہ کی جانب سے اشارہ ملا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب غلط ہے۔ بس یہ جملہ جیسے ہی بولا گیا، اگر صرف یہ کتنا کہتے کہ اللہ ہے تو کوئی پنگا ہی نہیں تھا۔ ابو طالب بھی اللہ کو مانتے تھے۔ عبد المطلب کے زمانے میں جب ابراہا نے حملہ کیا تو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے حضور کے دادا جان نے کسی بھی بت سے نہیں مدد مانگی۔ کس سے مدد مانگی؟ کہا اللہ تیرا گھر ہے تو بچا لے۔ اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ابو طالب کافر ہے، یہ عبد المطلب کافر ہے، کہا جا رہا ہے۔ مجھے کیا ہے، تم بھی مدد کرتے ہو اللہ، لیکن یہ آزو بازو والے بھی کرتے ہیں۔ صرف ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، ایک خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، مخالفت کی کوئی وجہ نہیں ہے، صرف ایک بات انہوں نے کہہ دیا کہ سب باطل ہیں، ایک صحیح ہے۔ آج ہماری زندگی میں ہمارا اللہ بھی صحیح ہے، وہ حضرت بھی صحیح ہے، وہ دھاگا بھی حفاظت کرتا ہے، وہ لیمو بھی حفاظت کرتا ہے، وہ مرچا بھی حفاظت کرتا ہے، تمہارے گھر کے سامنے کدو بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اللہ نہیں رہا، ایسا اللہ تو کروڑوں لوگ مانتے، تم نے دوسرے کے ماننے میں فرق کیا ہے جو اتنا بڑا بات کہی جا رہی ہے کہ ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ حبیب مصطفیٰ فرما رہے ایمان باللہ وحدہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا تنہا۔ تو ایک چیز کیا دیکھنا ہے، یہ اللہ کو مانتے ہو تو عبادت کس کی کرتے ہو، اور اس عبادت میں جتنی عبادت کرتے ہیں، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ان سب کی عبادت کا جو ایسنس ہے، ایسنس جانتے ہیں، نچوڑ، وہ اللہ نے کیا بتایا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مانگتے کس سے ہو؟ آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، مانگنا عبادت کا مغز ہے۔ مانگنے کے وقت کدھر جاتے ہو؟
سجدہ تو کرنے آتے ہو فجر میں مسجد میں، جمعہ میں بھی آتے ہو، اللہ کے سامنے ہی سجدہ کرتے ہو، جب مانگنے کی بات ہوتی تو کہاں جاتے ہو؟ اس لیے تمام عبادت کا مغز حضور نے کیا فرمایا؟ مغز جانتے ہیں؟ بھیجا، برین، بدھی۔ حضور نے فرمایا کہ اصل عبادت مانگنا ہے۔ مانگنے کے ٹائم پہ پتہ لگ جائے گا کہ بندہ کتنے پانی میں ہے۔ اچھا، کون قبر والا ایسا ہے جو مانگتا ہے قبر کو نماز نہیں پڑھتا؟ نماز پڑھتا نہیں پڑھتا ہے، مانگنے کے ٹائم میں گڑبڑی کرتا ہے۔ اس لیے حبیب مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم نے کیا فرمایا؟ الدعاء مخ العبادہ۔ لوگ سمجھتے ہیں دعا کرنا، دعا کے اصل مانگنے کے ہوتے ہیں، مانگنا اصل عبادت ہے۔ تو عبادت نمبر 1، تب اللہ اکیلا ٹھہرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان کیا سب سے مانگا جاتا تھا، حبیب مصطفیٰ نے سب سے پنگا لیا۔ بہت لوگوں نے سمجھایا، بڑے بڑے لوگوں نے آ کر کے کہ آپ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ اللہ ایک ہے اور بقیہ کوئی نہیں ہے، آپ صرف یہ بولے اللہ ایک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو آپ سے نہیں، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نہیں کچھ کرتا ہے، خدا کے واسطے یہ کہنا بند کر دو۔ حبیب مصطفیٰ نے کہا کہ یہ ہمارا مشن ہے، ہمارے زندگی کا ایم ہے، مقصد ہے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف لانا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ، ایمان اللہ بلانا وحدہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کہ جتنی صفت اللہ کی ہے، جو بھی صفت آپ مانتے ہیں، وہ کسی میں نہیں ماننا۔ اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ اگر وہ سمندر کی گہرائیوں میں بھی ہے تو بھی دیکھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، لیکن آپ کا ہمارا دیکھنا، جانور دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن سب آدمی کا دیکھنا لمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ نمبر 1، جس چیز کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کا بیان بنایا ہوا نہیں ہے۔ آنکھ سے دیکھتے نا، وہ آنکھ آپ کی نہیں ہے۔ جب چاہتا ہے آنکھ والے سے کیا کر لیتا ہے؟ روشنی کھینچ لیتا ہے کہ بڑی خوبصورت آنکھ ہے، بس ایک تو اندھا ہوتا ہے، آنکھ ہی نہیں رہتی۔ لیکن آپ نے ایسے بھی دیکھا ہوگا، ایک دم دونوں آنکھیں ہیں، کھلی ہوئی ہیں، دیکھتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارا دیکھنا اور اس کے دیکھنے میں فرق کیا ہے؟ وہ ان لمیٹڈ دیکھتا ہے، نمبر 1، اور جس چیز کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کی نہیں ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی یہ گمان نہیں ہو کہ آنکھ میری ہے تو میں دیکھ بھی لوں گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو جتنی صفت ہم مانتے ہیں اللہ کی، اس میں کسی بندے کو، کسی شخص کو، پیر صاحب، کوئی بھی صاحب نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ رب ذوالجلال ہے، بقیہ سب اس کے نیچے ہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دوسری چیز ہے کہ صفت میں پروردگار عالم کو کیا ماننا ہے؟ اکیلا ماننا ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اکیلا ماننا ہے۔ اللہ ہے تو اس کے ذات سے کیا نکلتا ہے؟ ذات میں بیوی شامل ہوتی ہے، ذات سے بچے نکلتے ہیں، وہ ذات کسی سے پیدا ہوئی ہوتی ہے۔ ہم کسی نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارا باپ ہے، ہمارے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سب چیزوں سے ہم کیا ہے؟ پاک ہے۔ لوگوں نے کیا کہہ دیا؟ لوگوں نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا ہیں۔ ڈائریکٹ کہا، مسلمانوں نے کہا کہ جو عرش پہ تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ ختم ہو گیا، اللہ نہیں رہ گیا۔ آپ چاہے جتنا اللہ کی عبادت کریں، نمبر 1 کے جھوٹے ہیں، اس کافر سے بھی بدتر ہیں۔ کم سے کم وہ کافر یہ کہتا ہے کہ صاحب اللہ ہیں، لیکن اللہ نے بہت سے اللہ بنا رکھے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ۔ شیعوں نے کہا حضرت علی خدا ہے، کہا گیا مشکل کشا ہے، کیا بولتے ہیں؟ یا علی مدد کہتے ہیں، علی کو باقاعدہ مشکل کشا، وہی نہیں مانتے ہیں، اب ہمارے لوگ بھی مانتے ہیں علی کو مشکل کشا۔ میں کل ہماری واٹس ایپ پر ایک شیعہ سے گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے کہا، اس نے کہا کہ آپ علی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ ہم نے کہا میں علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد جانتا ہوں،
پہلا ایمان لانے والا لڑکوں میں جانتا ہوں، نہایت محترم، سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا مشکل کشا مانتے کہ نہیں علی کو؟ ہم نے کہا جو مانتا ہے میں اس کو بھی نہیں مانتا اور علی کو بھی نہیں مانتا، مشکل کشا۔ تو اس نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم نے کہا کہ علی مشکل ہے، کشا ہے۔ مشکل کشا کا مطلب کشا کے معنی کھولنا، مشکل کے معنی ختم کرنا۔ ہم نے کہا تمہارا عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے علی پر ظلم کیا، مانتے نہیں مانتے؟ کہاں؟ ہم نے کہا جو دوسری کی مشکل حل کرتا وہ اپنی مشکل حل کرنا نہیں کرنا پہلے؟ جب وہ سارے عالم کی مشکل حل کرتے ہیں اور تم ہی کہہ رہے ہو کہ ابو بکر نے ظلم کیا ہے، کس کے اوپر؟ حضرت علی پر۔ تو جو اپنی مشکل کی گانٹھ نہیں کھول سکا وہ تمہاری مشکل کیسے حل کرے گا محترم؟ اب وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ ہم نے کہا نہیں، میں جواب چاہیے۔ جس کو تو ہم نے کہا ابو بکر کو غاصب کہتے ہو نعوذ باللہ، کہ ابو بکر نے زبردستی قبضہ کر لیا حکومت پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زبردستی قبضہ کر لیا، حضرت عثمان نے مشکل کشا کر کیا رہا تھا؟ جو اپنی مشکل حل نہیں کیا ہے وہ کسی دنیا کی مشکل کو حل نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا آپ خدا ہیں، ان کے منہ پہ کہا۔ انہوں نے کہا جو کہہ رہا ہے بدماش ڈال دو جہنم میں، آگ جلاؤ، ڈال دو۔ ڈال دیا گیا، ایک کو ڈالا، دو کو ڈالا۔ لوگوں نے کہا تو کئی کو بھون ڈالیں گے۔ اچھا صاحب علی نہیں ہے خدا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ معاف کر دیا، کہا توبہ کر لو، توبہ کر لی۔ اس کے بعد جب اپنی میٹنگ کی انہوں نے کہا دیکھا علی خدا ہیں، اگر خدا نہیں ہوتے آگ کا عذاب کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، دیا نہیں دیا؟ دیکھیں یہی تو دلیل ہماری خدا ہے۔ جب آدمی کی بدھی گھومتی ہے تو ایسے گھومتی ہے۔ یہ ذات میں شرک ہے، اور سب سے بڑا شرک قرآن مجید نے عیسائیوں کی تعریف کی، لیکن جب ان کے عقیدے پر اترا تو اس نے کہا کہ ھذا بہتان عظیم، بڑا بہتان انہوں نے رکھا۔ سبحان کا اللہ پاک ہے کس چیز سے؟ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ سب سے بڑا بہتان رکھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔ تو ذات میں آپ نے بھی مان لیا، آپ بھی کہتے ہیں، کبھی حضرت علی کو کہتے ہیں کہ حضرت علی خود خدا ہیں، کبھی کہتے ہیں حضرت علی کے اندر خدا داخل ہو گیا ہے، باڈی علی کی ہے اور روح جو ہے وہ خدا کی داخل ہو۔ یہ تمام تینوں چیزیں جب الگ ہوتی ہیں تب کہلاتا ہے ایمان باللہ وحدہ۔ اپنے ایمان کو جانچ لیں۔ نمبر 1، مانگتے جب ہیں تو کس سے مانگتے وہ نوٹ کر لیں۔ مانگنے سے بھائی جب آپ کدو ٹانکتے ہیں، جب آپ مرچا ٹانکتے ہیں، مطلب کیا ہوا کہ آپ نے مانگا کہ یہ لوگ ہماری مدد کرتے ہیں، عقیدہ خراب ہوا کہ نہیں ہوا؟ لہذا مانگنے کو نوٹ کر لیں۔ نمبر 2، صفت نوٹ کر لیں۔ جب عامل صاحب کے پاس جا کر بولتے ہو کہ عامل صاحب میری گھڑی چوری ہو گئی، بتائیے کون لیا ہے؟ اس کا مطلب اللہ بھی جانتا ہے گھڑی کون چوری کیا گھر سے، اور عامل بھی جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ عامل بھی جانتا ہے۔ میں اعلیٰ حضرت کا بڑا احترام کرتا ہوں، ایک عالم ہے، لیکن ایسی سی باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جب آپ کسی سے مرید ہو جاتے ہیں تو پیر صاحب 24 گھنٹہ آپ کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے واقعہ لکھا ہے باقاعدہ۔ کیا لکھا ہے کہ ایک مرید اپنے پیر سے ملنے گئے، پیر صاحب نے کہا کہ آج تم نے، الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہوں گے جو پوری بات ہے، کہ آج تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا تمہاری 2 بیویاں ہیں۔ کہا کہا تم نے دونوں بیوی کو ایک ہی چارپائی پہ لٹال رکھا تھا۔ میں کہا ہاں حضرت۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ کو کیسے معلوم ہو؟ کہا وہاں ایک چارپائی خالی تھی کہ نہیں؟ کہا وہاں میں لیٹا ہوا تھا۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اب آپ بتائیے بچا کیا ہے؟ وہ بھی اتنا بڑا پیر ناکارہ ہے جس کو بڑی دلچسپی ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے پاس ہوتا ہے تو یہ وہاں موجود رہتا ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ فرشتوں کو بھی اس وقت اجازت نہیں ہوتی
حدیث میں نا کہ فرشتے بھی اس وقت علیحدہ ہو جاتے ہیں جب میاں بیوی کے پاس ہوتے ہیں اور جب وہ میاں بیوی ملتے ہیں. فرشتوں کو پر یعنی اللہ نے تمہاری عزت اتنی رکھی، تم اپنی بے عزتی پیر سے کروا رہے ہو. یہ عقیدہ ہے. لہذا یہ ایمان باللہ وحدہ کوئی چیز نہیں رہ گئی. تو یہ افضل اعمال ہوگا جب ایمان باللہ وحدہ ہوگا. بات میری سمجھے کہ 3 باتیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.